السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے جنید بٹ ہیں مین مارکیٹ گلبرگ لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آج ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ منسوخ کروانے میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ یعنی بھارت کے ایک شہر سے تحریک لبیک کے نام سے نیوزی لینڈ ٹیم کو ای میل کے ذریعے دھمکی دی گئی۔ آپ کو یہ غیر یقینی حالات کیا رخ اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ جنید بٹ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب بھارت کے کسی منفی عمل پہ ہم لوگ کسی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے، ایک دشمن سے، ایک حاسد سے، ایک جس کے ساتھ رائبلری ہے آپ کی، رقابت ہے آپ کی، اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ ہر بات مائے گا۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب تو ہیں ہی انتہا پسند، انتہائی غیر متوازن شخصیت۔ ان کا بیک گراؤنڈ بھی بہت ہمبل ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی جیسی انتہائی پڑھی لکھی، انتہائی متوازن شخصیت اور ایک خاتون، اس نے بھی سکوت ڈھاکہ میں اتنا منفی کردار ادا کیا۔ اور اندازہ لگائیں احساس کمتری کا، منتقم مزاجی کا، کہ اندرا گاندھی صاحبہ نے فال آف ڈھاکہ کے بعد ایک بیان میں بچہ تھا اس وقت، اسمال بوائے، اسکول گوئنگ یا شاید کالج کے شروع کے سال ہوں گے، اس نے کہا تھا ہم نے اتنا شرمناک بیان، اسٹیٹسمین شپ کا کوئی اندازہ نہیں، کچھ نہیں، کہ ہم نے 1000 سالہ تاریخ کا بدلہ لے لیا ہے۔ حالانکہ وہ 1000 سالہ نہیں ہے، ذرا کم ہے۔ اشارہ محترمہ اندرا گاندھی کا تھا مسلمانوں کے رول پہ، ہندوستان پہ، سلاطین دہلی سے لے کے مغلوں تک۔ اور اتنی خاندانی، پڑھی لکھی، ایک گریسفل خاتون، اور بیان اتنا گھٹیا جس کا حساب کوئی نہیں، اور گھٹیا ہونے کے ساتھ ساتھ جہالت کا پلندہ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی سازشوں اور ہماری حماقتوں، یاد رکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 100% انڈیا از ٹو بی بلیمڈ، قطعاً نہیں، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ ہماری اپنی حماقتیں، غلطیاں اور بے وقوفیاں اس میں شامل ہیں، جس کو ایکسپلائٹ کیا انڈیا نے۔ لیکن یہ بیان جہالت کی نشاندہی کرتا۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان تو 2 لخت ہو گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تکلیف دہ بات ہے، مجھے تو آج تک نہیں بھولتی، لیکن بنگلہ دیش ایک مسلمان ملک ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں ایک اور مسلمان ملک کا اضافہ ہوا، تو یہ بہت ہی، اب میں کیا لفظ استعمال کروں ایک مرحومہ کے لیے، خاتون کے لیے، کہ تاریخ کا بدلہ لے لیا۔ اور تاریخ کے بدلے اس طرح نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ مائنڈ سیٹ ہے وہاں کا۔ کانگریس جو ہے وہ بہت میچور، ایک متوازن جماعت۔ تو نریندر مودی کا ہندوستان یا بھارت تو جیسا ہے، اس سے کسی بھی چیز کی توقع کریں آپ، اس میں حیرت کیسی ہے؟ آپ جسے کہتے ہیں نا ریڈ الرٹ پہ رہو ایز اے قوم، آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ تک اور آپ کے عوام تک، وہ باکردار ہوں، ڈسپلنڈ ہوں، مضبوط ہوں، وہ طاقتور ہوں، قرضوں کی دلدل سے باہر کھڑے ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں۔ یہی بہترین طریقہ ہے اپنے دفاع کا۔ کیا ووٹ اور کیا ووٹ بینک! ایک بریگیڈیئر پھر پروموٹ ہو کے جنرل جیلانی تک پہنچے، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق،
کی پیداوار ٹوٹل یہ کام ہے. لگاتار آگے پیچھے اقتدار میں رہے, بینیفیشریز کے انہوں نے بہت سارے مراکز تخلیق کیے بڑا انٹیلیجنٹلی, چونکہ بیسیکلی تو یہ روکڑے کے لوگ تھے, دھندا کاروبار یہ وہ. مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے لکھا تھا کہ ایک پولیس کے کانسٹیبل کو دیکھ کے جن کی ٹانگیں کانپتی تھیں, وہ پھر اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ وہ آئی جی تعینات کرتے تھے. یہ ان کو یہ نہیں پتا ابھی کل تک کی بات ہے, یہ پنجاب, یہ لاہور پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ کہلاتا تھا. اب ایک تو مصیبت ہے ان کو بتانے والے, اگر کوئی پڑھے لکھے بھی چار ارد گرد ہو نا, وہ چاروں کے چاروں پڑھے لکھے وہ بنیادی طور پہ چمچے ہوتے ہیں, وہ کریکٹ نہیں کرتے. یہ المیہ ہے ہماری سیاست میں, ادروائز کوئی بندہ عقل کل نہیں ہوتا. بے شمار, میں تو کہتا ہوں, مجھے تو ایک لفظ بڑا عجیب لگتا ہے, عالم. ہو عالم کون ہوتا ہے؟ مجھے میری کمر کے پہ اگر تل ہے تو کوئی بتا دے تو بتائے, مجھے کیا پتا, میں تو نہیں دیکھ سکتا میرے جسم میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, واٹس ہیپننگ ان سائڈ. جب تک کوئی پرابلم نہیں ہو جاتا, بندے ٹیسٹ نہیں کراتے. مجھے تو اپنے بلڈ گروپ کا نہیں پتا بھائی, میری کیا اوقات ہے. کہ جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہو اس سے 4 گنا کتابیں میرے فارم ہاؤس پہ پڑھی ہیں, اور سوائی زندگی میں کام ہی کوئی نہیں کیا. مجھے تو کوئی شوق بھی نہیں ہے. اوقات کیا ہیں جو میں نے پہنا ہوا ہے, اس کا نہ میں کپڑا خود بنا سکتا ہوں, نہ میں اس کو سی سکتا ہوں. میں ایک چپاتی نہیں بنا سکتا. میں کھانے کے لیے کسی کا محتاج, پہننے کے لیے کسی کا محتاج. لعنت اگر میں خود کو علامہ لکھنے بیٹھ جاؤں, بندہ علامہ نہیں ہوتا. ان کا پرابلم یہ ہے. اچھا نہیں پتا, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کو کریکٹ کرتا ہے, مجھے کو بتاتا ہے. یہ انکریج نہیں کرتے اس طرح کی بات. یہ چونکہ چمچے کڑچے چمچیاں کڑچیاں رکھنے کے عادی لوگ ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہوتا ہے, یا پروموٹ ہونے کے چکر میں, یا کوئی عہدہ مل جائے گا, فلانا ملے گا, پھر ٹوٹل اندر سے بھلے نفرت ہی کرتے ہوں. کوئی بتاتا بھی نہیں کہ بھی اس طرح کی بات نہیں ہانکتے, یہ بڑ مارنے والی بات ہے. کہاں گئی وہ پیپلز پارٹی؟ اس پیپلز پارٹی کو میں 7-8 سال سے بولتا ہوں, جب ڈفرینٹ چینلز پہ یا لکھتا ہوں تو میں کیا لکھتا ہوں, پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ, 4 صوبوں کی زنجیر. اور کدھر گئی؟ آپ تو نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ تو ایک بہت بڑی واردات ہے. تو یہ کہنا کہ زبردست ووٹ بینک, کو کتنا زبردست تھا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک. وہ بچارے بھوکے ننگے لوگ الیکٹ ہو گئے. کبھی 2 تو صحیح, کسی کو آزما کے دیکھو, آج سمجھ جائے گی. یہاں قبضہ گروپوں کو دینا, پروموٹ کرنا, ان کو پروٹیکٹ کرنا, یہ آج کی پالیٹکس. خاص طور پہ اس خاندان کے آنے کے بعد پالیٹکس میں تو پالیٹکس نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو ایک دھندا ہے, دھندا. تو بینیفیشریز جس دن ان کو سمجھ آ گئی, ایک بندہ سایہ نہیں ان کا ساتھ ہوگا. ایک دفعہ لوگوں کو یہ میسج کروے ہونے دو کہ دے ہیو نو فیوچر. اچھا, او سونے پہ سہاگا کیا ہو گیا کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جب یہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے نکلے یہاں سے, اس کے بعد پھر ان کی واپسی ہو گئی, پھر اقتدار میں آ گئے. اب لوگ اسی چکر میں ہیں. جب تک ان کو یہ یقین نہیں آتا that they have no future, یہ ان کا زبردست ووٹ بینک اور مخلص, کوئی مخلص شخلص نہیں ہے بی بی یہاں. اس لیے بیٹا میرا تو یہی تبصرہ ہے. اور کہاں تاریخ میں کہاں کبھی بھی نہیں ہوا, ایون ہماری اپنی تاریخ میں نہیں ہوا, دنیا کی کسی تاریخ میں کبھی تو اس طرح کی. وہ کہاں گئے منگول, تاتاری, کدھر گئے فرعون, نمرود, شداد, زارز آف رشیا, صفویز آف ایران, آٹومنز آف ٹرکی, مغلز آف سب کانٹیننٹ. کچھ نہیں ہے. وہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہوں. معجزہ تو یہ ہے, کل تک جن کا آگا پیچھا کوئی نہیں تھا,
وہ پاکستان جیسے ملک میں 3 بار وزیر اعظم بنتے ہیں، اس پہ بندہ رب کے صدقے واری جاتا ہے کہ بھائی آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہو، جس پہ عنایت ہو جائے۔ کیا تھا امیر تیمور، کدھر ہے آج؟ وہ باقی تو چھوڑو، اقتدار کو تو گولی مارو، ان کی نسلیں نہیں ملتی، ان کی نسلوں کے نام و نشان نہیں۔ آج جب کو کہتا ہے مغل تو لوگ اندر ہنستے ہیں، یہ کوئی لوہارتر خان ہوگا۔ تو یہ رعونت کہ وہ خاندان پتہ نہیں کیا ہے، اسی بی بی نے، نہ کرو ایسے، نہ کرو۔ میں آپ کے ایک بڑے اور سینئر کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، مت کرو، بی ہمبل۔ اس کو اس طرح نا آج تک نصیب نہیں ہوا، یہ کوئی لینگویج نہیں ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ بی ہمبل، کوئی تاریخ پڑھو، اس کا شکر ادا کرو، اپنی غلطیوں پہ، اپنے جرائم پہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، ان سے سبق سیکھو۔ یہ خاندان اگر اس طرح بہیو کرتا تو شاید 100 سال نکال دیتے، معمولی بات ہے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا۔ وہ حد ہوتی ہے یار۔ ہم جیسے لوگ، میں کہتا ہوں بس یار کئی سال ہو گئے، مجھے کوئی کہتا ہے، میں کہتا ہوں چھوڑو یار، تباہ کرو، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں اپنی اولادوں کا باپ ہوں، نعوذ باللہ خدا نہیں ہوں، کافی کر دیا ہے بس، ورنہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے پاس بنیادی ہر چیز خوبصورت ہے، اعلیٰ ایجوکیشن ہے، چھوٹی عمر میں بچوں تم نے دنیا دیکھ لی ہے، سویلائز ورلڈ ساری کافی ہے، اعلیٰ تعلیم تمہیں مل گئی ہے، بہترین ماں باپ تمہیں ملے، اچھی تمہاری تربیت ہوئی ہے، تمہارے سر پہ اپنی چھت ہے، گھر بار ہر چیز ہے تمہارے پاس، کافی۔ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں تمہارا، ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے۔ بی ہمبل، اللہ کو پسند نہیں ہے۔